یہ اچھا سوال ہے کہ ارواء الغلیل میں تو ایک ہی محدث کی تحقیق ہم پڑھتے ہیں، باقی اچھا سوال ہے، باقی اس کا تحقیق اسی حدیث کی تحقیق ہم نے دیگر محدثین کی کتابوں سے بھی پڑھنی ہے۔ یعنی مثلا ابو داود کی حدیث ارواء الغلیل میں جو ہم نے پڑھی، دراسہ کیا، اب ابو داود کی اور محدثین نے جو تحقیقیں کی ہیں، مثلا شاہ برنوت رحمہ اللہ نے تحقیق کی ہے، بڑی مفصل اچھی تحقیق، ہم وہاں سے پڑھیں گے۔ ان کے علاوہ اربجب نے کافی اس پر کام کیا ابو داود پر، وہ ہم ساری پڑھیں گے۔ سلف کی تحقیقیں، ابن حجر کی، ابن ملکن کی، امام عراقی کی تحقیقیں ساری ہم پڑھیں گے۔ ایک طالب علم کے پاس زیادہ کتابیں نہیں ہوتی، وہ پریشان نہ ہو، یعنی شاملہ بہت بڑی خیر برکت کا نام ہے، وہاں یہ سب کتابیں موجود ہیں۔ اسی حدیث کو عملاً بھی میں سکھاؤں گا لیپ ٹاپ سے کہ کیسے ہم نے تحقیق کرنی ہے ان سافٹ ویئر کی مدد سے۔ تو پھر نہ ہر محدث کی تحقیق سے کوئی نہ کوئی نیا نقطہ راج مرجو میں بڑی زیادہ مدد ملتی ہے۔ بارک اللہ فیک۔ یہ بھی بھائی کا اچھا سوال ہے کہ ہم خود ایک حدیث کی کیسے تحقیق کریں، حکم لگائیں، کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے علم تخریج ایک علم ہے باقاعدہ، اس کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، علم تخریج۔ پھر راویوں پر بحث کرنا یہ ایک علم ہے، جرح و تعدیل، اس کو پڑھا جائے، سیکھا جائے۔ جب یہ دونوں علم آ جائیں گے، علم تخریج اور علم تحقیق دونوں آ جائیں گے، کچھ نہ کچھ شرح صدر ہو جائے گی، تو پھر ایک حدیث کو لے کر، کسی بھی باسند حدیث کو لے کر ہم کام شروع کریں گے۔ تمرین ہے نا، سیکھنا ہے، تو غلطی کریں گے، کوئی اساتذہ رہنمائی کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے مثلا ابو داود کی حدیث نمبر 1 ہے، اس کے ایک ایک راوی پر ہم نے بحث کرنی ہے، راوی کا حکم، درجہ بندی چل رہا ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی پہلے آپ اس سند کے باقی طرق کو جمع کر لیں، پھر دیکھیں سند کہاں جمع ہوتی ہے، پھر ایک ایک راوی پر بحث کرنی شروع کر دیں، تو اپنی تحقیق کریں، پھر محدثین سابقہ کی تحقیق بھی دیکھیں، آپ کی تحقیق ان سے مختلف ہے کہ ایک جیسی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کہیں غلطی لگی ہے، راوی کو صحیح سمجھ نہیں سکے ہیں، فلاں ترک رہ گیا ہے، فلاں توابع شواہد رہ گئے ہیں۔ تو جب بندہ اس میدان میں آ جاتا ہے نا، تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ ایک بڑے شیخ کی رہنمائی میں کام ہوں تب یہ ٹھیک ہے، ورنہ خود انسان پھر وہ اس سلسلے میں پختہ نہیں ہوگا، گمراہیاں پھیلائے گا، فن آئے گا نہیں۔ اس پر نا تخریج و تحقیق پر بھی میری کتاب ہے، جرح و تعدیل پر بھی کتاب ہے، دراست الاسانید پر بھی، یہ تینوں کتابیں الگ الگ بھی شائع ہم نے اب اکٹھی بھی شائع کر دی ہیں، لاہور اسلامیہ مکتبہ سے مل جائیں گی۔ تو اس کو پڑھنے سے نا کافی ذہن وسیع ہو جاتا ہے کہ ہم نے تحقیق کیسے کرنی ہے۔ ہاں پھر بندہ زندگی ساری گزارتا ہے کسی محدث کی سرپرستی میں، تو پھر آگے نکل جاتا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی بھائی جان، کل کا کیا مطالعہ کیا؟ یہ ساری پڑھ لی ہے؟ یعنی عالی سند کے اصول و ضوابط کتاب آپ نے ساری پڑھ لی ہے؟ میں سمجھ گیا، سراج المنیر سرسری، باقی عالی سند کے اصول و ضوابط میری کتاب پڑھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ شوق پیدا ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور کیا فائدہ ہوا؟ کہ اصولوں کا پتہ چلا، عالی سند کی اقسام ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر
جو میرے پاس عالی سند ہے اس پر میں نے مفصل دراسہ کیا ہے، ایک ایک محدث کے راوی کے حالات. ہاں ہاں. تو خوش قسمت ہے وہ طالب علم جس کو شوق پیدا ہو جائے. یہ شوق بچپن میں پیدا ہو جانا چاہیے. لڑکپن میں بندہ کام شروع کر دے، جوانی بڑا فل بندہ خدمت دین میں لگا دے. اگر شوق ہی پیدا ہو 40 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، تو پھر وہ کام شروع کرتے کرتے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو عالی سند کے اصولوں پر اردو زبان میں یہ پہلی کتاب ہے. آج تک اس مسئلے پر کوئی کتاب مارکیٹ میں نہیں ہے. تو یہ جملہ میں نے یہ نہیں، اور بھی متعدد ہماری کتابیں ایسی ہی ہیں کہ اردو زبان میں وہ پہلی کتابیں ہیں. علل پر ہماری کتابیں اور دیگر فنون پر، دیگر اصولوں پر. تو مقصد کیا ہے؟ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ بہت کام ہو چکے ہیں اب کیا فائدہ. نہیں بھائی، قیامت تک یہ کام جاری ہیں، بہت زیادہ کام ابھی ہونے باقی ہیں. بس جہاں دیکھیں کوئی بڑا محدث بڑا شیخ بیٹھا ہے، ان کے پاس جائیں، 1 گھنٹہ مل جائے، 2 ہفتے مل جائیں، 10 دن مل جائیں، جو ٹائم ملے ان سے فائدہ لیا جائے. ٹھیک ہو گیا. سفر کی اپنی ہی برکت ہے. ایک میری کتاب ہے سفر نامہ محدثین کی تلاش میں، اس کا مطالعہ کیا. ہاں ہاں ہاں. یعنی ہمارے برصغیر کے مدارس میں تفسیر مصطلح الحدیث پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں کافی علمی کمزوریاں ہیں. ان کمزوریوں کے رد پر بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں پاکستان میں سب کی الحمدللہ. وہ تو ضرورت تھی کہ پختہ کتاب جو ہمارے طلبہ میں عام کی جائے. پھر ہم نے بڑے شیوخ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تقریب مصطلح الحدیث دکتور جربوئی حافظہ اللہ کی کتاب وہ بہت اچھی ہے. پھر ہم نے یہ اس کی جملہ حقوق لگی شیخ صاحب جس کو وسیع پیمانے پہ شائع کیا. اب الحمدللہ متعدد مدارس میں، پاکستان کے مدارس میں یہ کتاب نصاب میں شامل کی جا چکی ہے. منہج محدثین والا ہے، اہل الحدیث والا ہے. ہاں، جو تقریب میں کمزوریاں تھیں، یعنی تفسیر میں کمزوریاں ہیں علمی منہجی، وہ اس میں نہیں ہیں. تو ہمیں پختہ سے پختہ کتابیں ہی اپنے طلبہ کو پڑھانی چاہیے. کمزور کتاب پڑھائیں گے تو وہ کتاب میں جو کمزوریاں ہیں وہ طلبہ کے اندر بھی رہیں گی اور ساری عمر وہی غلط باتیں پھیلاتے رہیں گے. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. بہت اچھی کتاب ہے. ہاں، اور کیا پڑھا؟ ہاں. اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اونچی بولے، اونچی بولے. ايوه. ہاں جی. سارے جمع کرنا پڑتے ہیں. ہاں جی. یعنی مطلب یہ کہ باقی فنون سے تھوڑا مشکل ہے. ہاں مشکل ہے تو کوئی بات نہیں. تو یہ بھی مبارک، بہت ہی مبارک فن ہے محدثین کا. یہ چھوڑ دیا گیا ہے برصغیر میں، یہ چھوڑ دیا گیا ہے. یہ بھی علل کا فن بھی باقاعدہ مدرسوں میں پڑھایا جانا چاہیے. علل کے ماہرین کم ہیں. ہاں جی، بہت کم ہے. اس پر میرے عام دورے ہوتے ہیں 1 مہینے کے، اکثر 1 مہینے کا دورہ. تو ہر دفعہ نئی اصطلاح پر دورہ کرانا ہے. علل چونکہ مشکل فن ہے، اس پر میں نے 2 مہینے کا دورہ کرایا تھا. 2 ماہ. طریقہ کیا ہے
جس فن کے ساتھ آپ کو محبت ہے، جس فن کے ساتھ جس مدرسہ میں پڑھا رہے ہیں، تو اسی فن کی کتابیں پڑھانی ہیں جی، میں نے یہ پڑھانی ہے، بس مجھے اس فن سے محبت ہے۔ آپ زور دیں کہ مجبور کریں گے انتظامیہ کو، مان جائیں گے ٹھیک ہے جی آپ یہی پڑھا لیں۔ تو جس فن سے شغف ہے وہی فن کی کتابیں پڑھانی ہیں، اسی فن کی ایک ایک اصطلاح پر لکھنا شروع کر دیں، دورہ شروع کر دیں۔ یہ آن لائن یہ بہت اچھا بابرکت یہ پلیٹ فارم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں مدرسہ میں پڑھائیں، نئی جگہ ملتی مدرسہ میں ہے، اساتذہ پورے ہیں، جگہ نہیں ملتی، تو دین کا کام تو کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ نیٹ پر آن لائن کام شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ سے مستفید ہونے کے لیے بھیج دے گا۔ مسلسل کام کرتے جائیں، جب اللہ کے لیے بندہ کام کرے گا لوجہ اللہ، تو دنیا آپ سے مستفید ہوگی۔ ایسا سمجھے؟ تو زندگی بڑی تھوڑی ہے، کام بڑے زیادہ ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے، جس فن سے شغف ہے، محبت ہے، اس فن کے ایک اصول کو لینا ہے، مہینہ 2 مہینے اسی کا مطالعہ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں بھی ایک اصول کا مطالعہ کم از کم 100 کتابوں سے کریں۔ جو شخص ایک اصول حدیث کا مسئلہ، ایک نحو کا مسئلہ 100 کتابوں سے دیکھتا ہے، تو وہ میرے خیال میں بہت پختہ ہو جائے گا، جاہل نہیں رہے گا، چھوٹا مولوی نہیں رہے گا، وہ بڑا عالم بن جائے گا، وہ اس فن کا امام اور محدث بن جائے گا۔ اور یہ سچ ہے۔ ہم مطالعہ نہیں کرتے، سرسری مطالعہ، عادت نہیں پڑی، شوق نہیں ہے، فضول کاموں میں شوق ہے، فضول کاموں میں 5 گھنٹے اخبار پڑھتے رہتے ہیں، 5 گھنٹے سیاست پر باتیں، فضول کاموں میں باتیں، فضول لوگوں کو سننا، فضول ایسے ہی حفلات میں جانا، وہ ہمارا مشغلہ بن گیا ہے۔ تو یہ جو علمی کام ہے، علمی قرآن و سنت کو صحیح منہج پر لے کر چلنا، زندگی کو ضائع نہ کرنا، اس پر بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فضول لوگوں سے بچائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پڑھانا بھی وہی فن ہے اور ایک ایک اصول پر بحث بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ میری 2 کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ابتدائی قاعدہ اور اصول الضوابط 2۔ ہاں اچھا، اب تیسری کتاب اللہ زندگی دے، مجھے توفیق دے، آسانی فرمائے، وہ میری بڑی کتاب ہے۔ ہاں، وہ ہے سنن اربع میں معلول روایات، یعنی یہ میری 2 کتابیں جو مطبوع ہیں علل پر، یہ اصولوں پر مشتمل ہیں، مشق نہیں ہے، مشق ہے بطور تھوڑی ہے، 1-2 مثالیں ہیں۔ وہ جو میری تیسری کتاب ہے نا، وہ ساری مشق ہے، تمرین ہے، سمجھا گی؟ اس روایت میں وہ علت بیان کی ہے۔ ہاں، اس میں مدرج کے اصول ہیں، مثلا مدرج کی کتابوں کا تعارف کر دیا ہے، تو اس کتاب میں سنن اربع میں جتنے بھی مدرج روایتیں ہیں وہ آپ کو ساری جمع ملیں گی، ایک ہی قلت پر موجم کے لحاظ سے پوری موجم تیار کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دے، توفیق دے، وہ بھی میں شائع کروں۔ اچھا، اب اس کو میں نے نام دیا ہے تخصصاتی مطالعے کا۔ ایک چیز کو لیں، اس کے پیچھے لگ جائیں، کشتیاں جلا دیں۔ کیا مطلب؟ ایک اصول کا ہی مطالعہ کرنا ہے، علل شروع کر دیا ہے تو علت پر ہی مطالعہ کرتے جانا ہے۔ 5-10 ماہ، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، پوری زندگی بھی لگانی پڑے ایک اصول کی خدمت میں، لگا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس اصول میں مرجع بنا دے گا۔ یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قبول عامہ دے دے گا۔ اس اصول کو سمجھنے کے لیے لوگ، طلبہ، علماء آپ کی کتابوں کو لازم پکڑیں گے۔ شیخ رستمی صاحب، عبدالسلام رستمی صاحب رحمہ اللہ، وہ تفسیر میں مرجع تھے کہ نہیں؟ ان کی کتابیں مرجع ہیں کہ نہیں؟ وجہ وہ اللہ کے عظیم انسان نے
بڑے نیک برگزیدہ انسان تھے، انہوں نے پوری زندگی قرآن کریم کی ہی خدمت کی ہے اور کمال کر دیا ہے۔ سچ ہے کہ نہیں؟ ایک فن کی خدمت، باقی فن بھی ان کو آتے تھے الحمدللہ، باقی فنون بھی آتے تھے، تخصص یہی میں کہہ رہا ہوں، ایک فن میں تخصص کرنا ہے۔ مجھے بڑی لڑکپن سے ہی، بچپن سے ہی علم حدیث کا شوق اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا تھا۔ کچھ اساتذہ ایسے ملے جو علم حدیث میں بڑے ماہر تھے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے لاہور میں، تو وہ ہمیں واقعات سناتے تھے محدثین کے، شیخ البانی صاحب کے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا، ایک اور شوق بڑھا۔ تو لڑکپن میں ہی اساتذہ نے ایسا منہج دے دیا تھا، بیٹا ایک فن کی خدمت کرنی ہے، ہر فن۔ بھائی ہم خدمت نہ کریں گے تو ہمیں کوئی وحی نہیں آنی، اٹھو ابن بشیر کام کرو، وحی نہیں آنی، قرآن و حدیث مکمل ہے۔ اب ہم نے اللہ کی رضا کے لیے 24 گھنٹے وقف کر دینے ہیں قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے۔ جب آپ وقف کر دیں گے، دل سے اللہ کی رضا مقصود ہوگی، تو دنیا سے آپ مستغنی ہو جائیں گے۔ صرف وہ انسان اللہ کا محتاج بن جاتا ہے، بس حقیقی معنی میں۔ دنیا کا زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، جو فقیر منش انسان ہو، ایک خادم صحیح معنی میں ہو، اس کا زندگی کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، وہ کسی سے مروب نہیں ہوتا، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ کسی کو فالو کرتا نہیں۔ یہ ہمارے سلف محدثین ایسے ہی تھے بیچارے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین کی حالات ہم بار بار پڑھیں، ان کی زندگیوں میں بڑے راز ہیں، تو 100% ہم ان کو فالو کریں۔ وہ کیسے راتیں گزارتے تھے، وہ مخلص کیسے تھے، ان کا کھانا کیا تھا، ان کا پینا کیا تھا، لوگوں کے معاملات ان کے کیسے تھے۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ عقیدے میں سلفی ہیں، عقیدے میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل میں وہ قرآن و سنت کے متبع ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں وہ بدعتی ہیں کہ نہیں؟ ان کے گندے رویے ہیں، بولنے کا انداز گندا ہے، لوگوں سے لین دین کے معاملہ گندے ہیں، وہ منافق قسم کے لوگ ہیں وہ متبع کہتے ہیں، ہم متبع ہیں، لیکن ان کی عادات منافقوں سے بدتر ہیں۔ تو ایسا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا کیا مطلب ہے؟ ہر کام قرآن و سنت کے مطابق، عقیدہ بھی ایک عمل ہے، منہج ہے، نظریہ، عقیدہ بھی قرآن و سنت کے مطابق، نماز بھی، تو لین دین کے معاملات وہ بھی۔ جو پورے کا پورا دین میں داخل ہوگا وہ منافق ہوگا، وہ منافق نہیں ہوگا، وہ اپنے ہی بھائیوں کا دشمن نہیں ہوگا۔ اب اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگ شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنے ہی بھائیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ سمجھا گیا آپ کو؟ تو یعنی یہ علل کی 2 کتابیں پڑھ کر علم علل نہیں آتا، زندگی وقف کریں گے، میں نے لکھا ہے مقدمے میں، زندگی وقف کرنے سے یہ علم آتا ہے۔ آنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت خدمت لے لیتا ہے، اور کیا مطالعہ کیا ہے۔ ہاں، یعنی یہ بھی باقاعدہ فن ہے۔ ہاں شاباش۔ عربی مخطوطات کی تحقیق و تدوین کے اصول و ضوابط، اصول و قواعد، یہ محترم فروغ عبداللہ نارائن پوری صاحب زندہ ہیں، یہ کوئی گاؤں ہے، بستی ہے ہند میں، وہاں کے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ماشاءاللہ بڑے فاضل انسان ہیں، ادھر چلے گئے ہیں واپس اپنے ملک میں، فارغ ہو گئے دکتورا کر کے۔ تو شیخ محترم کی یہ کتاب بڑی اچھی ہے، پھر میں نے شائع کی ان سے لے کر، اس میں بڑی زیادہ اصول حدیث کی بھی بحثیں ہیں۔ یعنی یہ پاکستان میں اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے، عربی مخطوطات کی تحقیق ہم نے کیسے کرنی ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری کتاب بھی بڑی مقبول ہے، اللہ قبول فرمائے۔ یعنی یہ آپ نے اضافی مطالعہ وغیرہ کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو
جس بھی استاد سے یعنی ہر استاد کا الگ منہج ہوتا ہے. ہمارا منہج یہ ہے جو بھی ہمارے پاس طلبہ آتے ہیں علماء تو ان کو میں اپنی کتاب میں دے دیتا ہوں، لو جی یہ بھی پڑھیں، ہے نا. جہاں مشکل ہے مجھ سے پوچھیں. لائبریری میں وقت گزارنا ہے تو یہ منہج ہے ہمارا، ایک ہی چیز کے پیچھے لگ جانا ہے تو فائدہ ہوتا ہے ان کو الحمدللہ. اب ہم جو رواء الغلیل کا ہمارا کام تو اس کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ. جی بھائی جان، ارواء الغلیل کا ہم نے کہا تھا 5 حدیثیں کور کرنی ہیں. تو پہلے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہوا ارواء الغلیل کا دراسہ کرنے کا. ارواء الغلیل میں ماشاء اللہ فائدہ ہو، یعنی جب میں کسی طالب کو کہتا ہوں نا یہ کام کریں، میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں بھائی یہ ایک حدیث کو 5 دفعہ پڑھنا ہے، آپ سے بھی کہا، اس کا خلاصہ نکالنا ہے. پھر جو اختلاف ہے اصول حدیث میں یا راویوں میں تو وہ آپ دیکھیں، غور کریں، پھر ہم اس پر بحث کریں گے. ایسے ہی سمجھیں میں نے آپ کو محدث البانی رحمہ اللہ کے سامنے بٹھا دیا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے ایک محدث سے پڑھنا اور ان کی کتاب سے استفادہ کرنا ایک معنی میں ایک ہی چیز ہے. ایسے سمجھ. تو یہ پختہ سے پختہ محدثین کو ہمیں لازم پکڑنا ہے. ان پڑھ جاہل کسی مولوی کو نہیں لازم پکڑنا، آپ بھی جاہل بن جائیں گے. بڑے سے بڑے عالی ذہن والے عالی منہج والے لوگ، منہج میں عمل میں پختہ لوگوں کو، کردار میں پختہ لوگوں سے ہم نے لازم پکڑنا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہوں. جی بھائی کیا فائدہ ہوا رواء الغلیل کا؟ اس میں فائدہ یہ ہو کہ حدیث میں جو حکم یا مطلب اختلاف ہوتی ہے، ہاں ایک صحیح کہتے ہیں اور دوسرا اس کو ضعیف کہتے ہیں، تو اس کی وجوہ تلاش کرنے کی کیوں صحیح کہتے ہیں کیوں ضعیف، پھر جو ترجیح راجی ان کو پہنچانا، اپنے آپ کو پہنچانا، یعنی دل اس پر مطمئن کرنا. تو میں نے تو صرف یہ دیکھا ہے، باقی کتب اس پر نہیں دیکھا ہے، صرف یہ احادیث ادھر تجیان میں تک دیکھا ہے. تو اس میں جو اس مطلب منار السبیل والا ہے، اس حدیث کو مطلب صحیح کہتے ہیں، تو شیخ البانی نے ضعیف کیا، پھر شیخ البانی نے پورا وضاحت کی کہ یہ سارے طرق را جمع کیے. اب منار السبیل والا ایک حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اس پر تفصیلات نقل کر رہے ہیں، اختلاف ہو گیا نا. تو اب اس دونوں تو حق پر نہیں ہیں، حق پر ایک ہیں، حق پر ایک ہیں. تو یعنی تحقیق حدیث میں اختلاف کی شرح صدر یہ ضروری ہے، ورنہ ساری عمر یار ہم کیا کریں ابھی کیا کریں، ایسی باتیں کرتے ہیں نا بھی ہم کیا کریں کس کی بات مانیں، وہ خود جاہل ہوتے ہیں، ان کو ایسی باتیں نہیں کریں. فن کو سیکھیں، پہلے سیکھتے تو ہے نہیں. مطلب یہ پہلا حدیث ہے نا، ہاں حدیث نمبر 591 باب صلاۃ الجمعہ کی پہلی حدیث. جی یہ شیخ البانی نے مطلب 7 طرق کے ساتھ لائے ہیں، 7 طرق ان کا جمع کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے 591 نمبر حدیث رواء الغلیل کی اس کے 7 سندوں کو جمع کیا ہے. 7 طرقوں کو پھر سارے ضعیف. میں آپ سے کہتا ہوں 2 طرق کافی نہیں تھے جمع کرنے، 3 کافی نہیں تھے. جتنے زیادہ طرق جمع کر سکتا ہے محدث وہ کرتا ہے، جتنے تک رسائی ہوتی ہے. ایک محقق ایک سطر میں لکھ دیتا ہے یہ ضعیف ہے، طرق ضعیف ہیں، ایک ہر کو الگ الگ لکھتا ہے. دیکھا آپ نے شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ ہر سند کو الگ لکھتے ہیں، اس کی تخریج کرتے ہیں، پھر بحث کرتے ہیں. ہاں یعنی حدیث پر حکم لگانا، یہ اس کو محتاج ہے کسی حدیث کا سارے 7 طرق جمع کرے پھر حکم لگانا. شاباش. ایک طریق 2 طریق نہ اس کا فائدہ نہیں ہے. نہیں لگا، شاباش. نہیں چلتا. تو اس 7 طرق کے ساتھ شیخ البانی نے جمع کیا. طرق جمع کرنے کے اصول ہیں، طرق جمع کرنے کے اصول ہیں. یوٹیوب پر جو میرا چینل ہے نا علوم الحدیث کے نام سے، دیکھا آپ نے؟ اس میں پلے لسٹ میں جائیں گے نا، ایک
الگ چیپٹر ہے ترک جمع کرنے کے اصول و ضوابط، ترک حدیث، اس میں جب آپ سنیں گے نا اس میں کافی تفصیلات ہیں. چلیں، اور علل والی کتاب میں بھی اس پر تفصیل ہم نے بات کی ہے. باقی احادیث بھی اس طرح. ہاں، حدیث نمبر 592 اس پر کیا خلاصہ نکالا؟ اس پر خلاصہ یہ نہیں، یہ بھی شیخ البانی کے طرق جمع کیے. ہاں، تقریباً 4 طرق جمع کیے. اس کا جو طرق جمع کیے 2 طرق جمع، پھر اس میں اختلاف ہے. ہاں، اختلاف عبید ابن محمد عجلی اور ابو داود کے درمیان ہے. اختلاف کس پر ہے؟ قیس بن مسلم پر. اور اس میں کہ ابو موسیٰ ایک ذکر کرتا ہے اور ایک ابو موسیٰ نہیں ذکر کرتا ہے. شاباش. رسول یعنی طارق ابن شہاب اور رسول اللہ کے ابو موسیٰ اشعری ایک ذکر کرتے ایک نہیں ذکر. تو راجی ابو داود کا غیر ذکر. یہاں میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف ہوا ہے، لیکن اس اختلاف کو حل کرنا ہے کہ نہیں؟ حل کیسے ہوگا؟ جب ہم اس میں تحقیق کریں گے. شاباش. آگے تیسرا روایت ہے ریانی. اس میں بھی اختلاف صرف وقف اور رفع میں ہے. یعنی کچھ راویوں نے موقوف بیان کی ہے، کچھ نے مرفوع بیان کی ہے. یہ 593 نمبر حدیث ہے. پھر شیخ البانی صاحب نے کس کو ترجیح دی ہے؟ البانی سے روایت الجماعہ کو ترجیح دی ہے، موقوف. شاباش. اچھا، پھر آپ نے دیکھا کہ شیخ البانی صاحب شاہد بھی لاتے ہیں، توابع بھی لاتے ہیں، ایسے نا ایک ایک چیز لاتے ہیں. تو یہ علم تخریج و تحقیق کون شخص کر سکتا ہے؟ جو علم حدیث میں ماہر ہوگا، پختہ ہوگا، ورنہ وہ کمزوریوں اس کے اندر آئیں گی. اس میں ارواء الغلیل کے مطالعہ میں کوئی مشکل پیش آئی ہو؟ ایک مشکل ہے کہ یہ دوسرا زبان میں شیخ البانی نے اس کا 6 طرق جمع کی، 6 شواہد. ہاں، پھر دیکھو یہ سب ضعیف ہے، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ بالجملہ فالحدیث صحیح بہذه الشواہد والطرق. جب ضعیف ہے تو کس طرح سب طرق ضعیف ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ بالجملہ صحیح. اچھا، یعنی ایک حدیث کا مخرج الگ الگ ہے، اس میں سبب ضعف الگ الگ ہے، اور وہ ضعف کثیر نہیں ہے، قلیل ہے. ضعف اگر کذاب راوی ہوتے، ہر سند میں کذاب، دجال، وضع، متهم بالکذب، سخت ضعف ہوتا، تو پھر کبھی بھی ان کی روایتوں کو مجموعی طرق کو صحیح حسن نہ کہتے. اب یہ ہر سند کا مخرج الگ الگ ہے، اور ہر سند میں راوی کا ضعف، راوی بھی الگ الگ ہے، ضعف بھی مختلف ہے، اور یہ سارا خفیف ضعف ہے. خفیف اور کثیر ضعف میں فرق کرنا یہ محدثین کا منہج ہے. ہاں، اسی کو سن گہری کہتے ہیں. آپ ایسے سمجھیں قلیل الخطا اور کثیر الخطا میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک راوی زندگی سے 2-4 غلطیاں ہوئیں، ایک سے 100 غلطیاں ہوئیں، فرق ہے کہ نہیں؟ قلیل الخطا، کثیر الخطا، قلیل التدلیس، کثیر التدلیس. قلیل اور کثیر کا علوم حدیث میں ہر جگہ فرق ہے. جو فرق نہیں رکھتا وہ منہج محدثین کا کے راستے پر نہیں ہے، اس کا کوئی اور راستہ ہے. یہ فرق ہے. قلیل اور کثیر شاملہ میں علوم حدیث جرح و تعدیل میں دیکھیں کتنی جگہوں پر قلیل کثیر آئے گا. کوئی راوی قلیل التدلیس تھا تو محدثین نے کہا یہ قلیل التدلیس ہے، کثیر ہے تو کثیر کہا ہے، طبقات بنا دیے ہیں. تو جو شخص 14ویں-15ویں صدی میں کہے نہیں جی کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کو پھر منہج محدثین کا پتہ نہیں ہے. یہ مسکین ہے بیچارہ علم حدیث میں. اس کو محنت کرنی چاہیے، بڑے شیوخ سے پڑھنا چاہیے، محدثین سے فن سیکھنا چاہیے. چلیں
اس دوران کوئی سوال ہو، ذہن میں سوال آیا ہو تو وہ پوچھیں. یہ ایک سوال ہے. ہاں وہ بولو نا پھر. جو بھی ذہن میں مشکل پیش آئی سوال ہو تو بتائیں. بولے. یہ بحقی ادھر طارق ابن شہاب جو من خیار التابعین وممن رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھر تابعین ہے پھر تو صحابی ہے. پھر کس طرح کے یہ اصل عبارت نکالیں. اصل عبارت نہیں یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ نے امام بہقی کا قول نقل کیا ہے تو آگے وہ لکھا ہوا ہے نا فی من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإن لم يسمع منه، یعنی بس اوقات کہاں لکھا ہے قول؟ قال البیہقی. شاباش. اچھا شیخ یعنی وهذا الحديث وإن كان فيه إرسال فمرسل جيد فطارق بن من خيار التابعين وممن رأى النبي وإن لم يسمع منه. دو تین باتیں ہوگی. ایک بات یہ ہے کہ طارق یہ تابعین میں سے ہائی درجے کے تابعین میں سے ہیں، پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں. پھر کہا انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، چھوٹی عمر میں دیکھا تھا، بچپن میں دیکھا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی بات سنی نہیں تھی. تیسری بات کہی اس حدیث کے اور شواہد بھی ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ یہ تابعی ہیں یا صحابی ہیں. ایسے نا شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ نے. ہاں ایک منٹ. شیخ البانی رحمہ اللہ وہ شواہد کی طرف آ گئے ہیں نا. یہ پہلا شاہد ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے. شاباش. اب ہم نے کیا تحقیق کرنی ہے کہ طارق یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی تحقیق. آج ہم اس کی تحقیق کریں گے. تحقیق کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں الحمدللہ کافی زیادہ ہیں. ہر کتاب میں ہم نے ان کی حالات کا مطالعہ کرنا ہے. ہاں ان کا پورا نام کیا تھا؟ طارق بن شہاب. ہاں طارق بن شہاب. ہاں یعنی یہ ابو داؤد صاحب بھی فرما رہے ہیں، امام بہقی بھی فرما رہے ہیں. جو ہمیں جرح و تعدیل کی کتابوں میں، علل کی کتابوں میں، سوالات میں، شروحات میں، علوم حدیث میں چیزیں ملیں گی ہم وہ لکھتے جائیں گے. ہم کیا کریں گے؟ لکھتے جائیں گے. خواہ ایک مہینہ لگ جائے اس مسئلہ کی تحقیق میں، تو جب پوری تحقیق ہو جائے گی، تخصصاتی مطالعہ ہو جائے گا، تو پھر ہم راج مرجو نکالیں گے کہ راجے کیا بات ہے. اور یہی طریقہ ہے. سب کچھ ہے الحمدللہ. گھر میں لائبریری ہے، مدرسہ میں لائبریری ہے، سب کتابیں ہیں، سب ہیں. ہم ادھر یہ سب تحقیق کر رہے ہیں. اچھا زندگی میں جب بھی کسی بات پر ڈاؤٹ ہو، مشکل آ جائے، اس کا یہی حل ہے. بس اس کے پیچھے لگ جانا ہے، کتب کو دیکھنا ہے، راج مرجو سب پتہ چل جائے گا. آج ہم نے اسی پر تحقیق و دراسہ کرنا ہے. طارق بن شہاب پر یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں، اس میں کیا تفصیل ہے انشاءاللہ العزیز. اجازہ عامہ اجازہ خاصہ میں کیا فرق ہے؟ اجازے کی قسمیں ہیں. اجازہ خاصہ یہ ہوتا ہے آپ مجھ سے ملے، آپ نے کوئی مجھ سے کتاب پڑھی، مثلا صحیح بخاری پڑھی، تو پھر مجھ سے زیادہ طلب کیا. میں آپ کو کہوں بیٹا
آپ مجھ سے صحیح بخاری روایت کر سکتے ہیں، یہ زیادہ خاصا میں آپ کو زیادہ دے رہا ہوں اور خاص کتاب کا خاص چیزوں کا دے رہا ہوں تو یہ زیادہ خاصا ہے۔ اجازہ عامہ کیا ہے؟ میں کہوں قصور کے لوگ، قصور کی علماء مجھ سے روایت کر سکتے ہیں تو یہ بھی زیادہ عامہ ہے۔ کیا روایت کرنا ہے؟ جو مرضی مجھ سے کتب حدیث، کتب تفسیر وغیرہ مجھ سے بیان کر سکتے ہیں۔ یا میں کہوں جس نے بھی میری زندگی پائی ہے، میرا زمانہ پایا ہے، مجھ سے ملا ہے یا نہیں ملا، وہ مجھ سے روایت کر سکتا ہے، اس لیے زیادہ عامہ ہے۔ زیادہ خاصا جب استاد شاگرد کے ساتھ پڑھتا ہے پھر وہ خاص اجازہ دیتا ہے، وہ بھی مقبول ہے، اور اجازہ عامہ بھی مقبول ہے، اجازہ عامہ بھی مقبول ہے۔ عالی سند کے اندر اس پر میں نے تفصیلی بات کی ہے۔ حیات لاشعری سے جو تھے، ہاں اس نے تو شیخ نذیر حسین سے نہیں دیکھا ہے، ہاں اور اس طرح وہی نا، نذیر حسین ان کا معاصرت زمانہ پایا ہے، 27 سال زمانہ پایا ہے محمد حیات لاشعری سندھی صاحب رحمہ اللہ نے، 27 سال۔ تو میاں نذیر صاحب نے کہا جس نے زندگی مجھے پایا ہے وہ مجھ سے بیان کر سکتا ہے، اجازہ عامہ ہے تو ان کو حاصل ہے۔ تو میں ان سے ملا، ان کے جیکب آباد سندھ میں ملا تھا، وہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اجازہ عامہ اتفاق ہے کہ صحیح، جس طرح کی میں نے ہاں یعنی یہ اختلافی مسئلہ ہے تو راجح بات یہی ہے کہ یہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اجازہ خاصا زیادہ اہم ہے، اجازہ عامہ تھوڑا اہم ہے، لیکن جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ پر بھی مفصل دراسہ میں نے جمع کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابن حجر رحمہ اللہ بے شمار محدثین سے اجازہ عامہ کے طریق سے بیان کرتے ہیں، اجازہ عامہ کے، وہ میں نے مثالیں دی ہیں، تفصیلات لکھی ہیں اپنی کتاب میں۔ اور کوئی سوال ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ یعنی اب ارواء الغلیل کی اگلی 5 حدیثوں پر دراسہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، 5 بار پڑھ کے خلاصہ نکالنا ہے، جو ڈاؤٹ ہوگا، جو مختلف چیز ہوگی اس پر پھر ہم خود کام شروع کر دیں گے۔ یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ ایک بڑے عظیم انسان تھے۔ جو شخص شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں کو لازم پکڑ لیتا ہے وہ علم حدیث کا ماہر بن جاتا ہے، اس کو تخریج لکھنے کا طریقہ آ جاتا ہے، راجع مرجوع کیسے کرنا ہے وہ طریقہ آ جاتا ہے، اور منہج محدثین کا تعارف آ جاتا ہے، تو فائدہ ہوگا نا۔ تو اگر ہم کمزور کسی شخص کی کتابوں کو لازم پکڑیں گے، جیسے وہ کمزور ہوگا ہم بھی ویسے ہی کمزور ہوں گے، تو نقصان ہو جائے گا۔ ایک بڑے محدث کی کتابوں کو لازم پکڑنے سے یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ علم کے اندر پختگی نصیب ہوتی ہے، علم کے اندر توسع آتا ہے، تحقیق کے طرق کا پتہ چلتا ہے، غلطی سے انسان بچ جاتا ہے، اس کا منہج اسی محدث جیسا ہو جاتا ہے۔ سمجھا گی؟ بارک اللہ۔